تمام امور خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ مذکورہ صدر آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسان خدا کے قانون مکافات عمل کی طرف لوٹتے ہیں، جس کے مطابق ان کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرے مقامات میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام امور آخر الامر خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیا کے ہر معاملہ کا فیصلہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سورہ آل عمران میں ہے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا میں قانون خداوندی کے علاوہ کسی اور کے قوانین کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنا لوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اسی کے قانون کے سامنے سجدہ ریز ہے اور ان کا ہر قدم اسی کے قانون مکافات کی طرف اٹھ رہا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ اس حقیقت سے باخبر رہو کہ تمام معاملات اپنے آخری فیصلہ کے لیے خدا کے قانون مکافات کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کائنات میں اختیار و اقتدار اسی کا ہے اور ہر معاملہ کا فیصلہ اسی کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں ہے إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ زمین اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب خدا کی ملک ہے اور اس کے قانون مکافات کے مطابق ہر معاملہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی خارجی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے قانون علت و معلول کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسانی دنیا میں ہر فرد کے اعمال کے نتائج بھی خدا کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتے ہیں اور اقوام کا مستقبل بھی اسی کی روح سے متعین ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ کیا انہوں نے تاریخ کی اس شہادت پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی اقوام کو اس طرح تباہ کر دیا کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں؟ لہٰذا اقوام سابقہ ہوں یا یہ قوم مخاطب، ان سب کو اپنے انجام و آل کے لیے ہمارے قانون مکافات کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو قوم اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ اس کے ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتا ہے، وہ کبھی ظلم و استبداد اور سلب و نہب کی روش اختیار نہیں کرتی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روش کا نتیجہ خود ان کی اپنی تباہی ہے۔ ظلم و استبداد پر وہی قوم اترتی ہے جسے قانون مکافات پر یقین نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرعون اور اس کے جیوش و عساکر کے متعلق کہا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فرعون اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق دھاندلی مچا رکھی تھی، اس لیے کہ وہ اس راہ باطل میں تھے کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج کے لیے ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ ان کے برعکس جب ساحرین دربار فرعون نے حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیا تو انہوں نے اسے بلا توقف قبول کر لیا۔ اس پر جب فرعون نے انتہائی جلال آمیز انداز سے کہا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تو انہوں نے دل کی انتہائی اطمینان کے ساتھ کہہ دیا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تیرا حکم ہماری
طبعی زندگی تک ہی چل سکتا ہے، اس سے آگے تیری دسترس ہی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، معاملات کے حقیقی فیصلے خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاملہ کا صحیح فیصلہ بھی اسی کی عدالت سے ہوگا۔ تمہارے فیصلے کی ہمارے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں۔ یہی وہ یقینی محکم ہے جس سے انسان کو سچا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور یہی ہر مومن کا ایمان اور اعلان ہوتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں اپنے ہر معاملہ کے فیصلے کے لیے عدالت خداوندی کی طرف رجوع کرنا ہے۔